غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آمین کہا کرو۔ ہمارے بعض بھائی امام ولا الضالین چاہے جتنی مرضی اونچی کہہ رہا ہو، ترتیب سے کہہ رہا ہو، اور اس کی خواہش ہو کہ لوگ آمین کے، لوگ نہیں کہتے۔ آمین کہنے سے کتنی کو محنت لگتی ہے؟ کوئی محنت نہیں لگتی۔ اور آمین ہر صورت کہنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آمین کہا کرو۔ یہ کلی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی اس آمین کے لفظ سے چڑ کھانا شروع ہو گئے۔ یہودی آمین کے لفظ سے چڑ کھا رہے ہیں، اور یہودیوں کو تمہاری آمین سے چڑ ہو رہی ہے۔ یعنی یہودیوں کے لیے آمین کا لفظ باعث اذیت ہے۔ اور صرف اسی کے اوپر بس نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کے بعد جو آمین کا حکم دیا ہے اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور یہ جو بندہ نماز با جماعت پڑھے گا ظاہر ہے وہی پائے گا، جو آیا ہی نہیں وہ اس فضیلت میں کیسے شامل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، گویا جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، آپ بندے ہو کے آمین نہیں کہتے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے محدثین نے اس بات کی تشریح بھی کی ہے۔ ایک تو یہ کلی عام فہم بات ہے، آپ نے آمین کہی، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں، گویا انہوں نے بھی کہی آپ نے بھی کہی، یہی موافقت ہے، یہی موافقت ہے۔ وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ یا موافقت سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے آمین کہا، اگر اسی لمحے میں فرشتے نے بھی آمین کہا ہے تو موافقت ہوگی۔ لیکن حقیقت اور راجح بات جو بات سمجھ آتی ہے علماء کا اگرچہ اختلاف موجود ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہر آمین کہنے والا فرشتوں کی آمین کی موافق ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے موافق ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین کی موافقت فرشتوں کی آمین سے ہو جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ بتائیے ہم پورے 30 دن روزے رکھیں تو اس حدیث کے مصداق ہے، 30 دن قیام کریں اس حدیث کے مصداق ہے، لیلۃ القدر کا قیام کریں اس حدیث کے مصداق ہے کہ آپ کے سابقہ سارے گناہ معاف۔ لیکن با جماعت نماز اتنی اہم ہے کہ ایک نماز میں امام کے پیچھے آمین کہا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر شک کرنا، وہم کرنا کہ یہ اجر و ثواب ہو نہیں سکتا، بعض لوگوں کے دماغ میں شیطان یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ ایک طرف 30 روزے رکھنے کا یہ اجر و ثواب ہے، ایک طرف صرف آمین کہنے کا۔ جی ہاں، اللہ کی رحمت ہے، کسی عمل کے بدلے میں جو مرضی ثواب عطا فرما دے۔ صرف امام کے پیچھے جب بھی کوئی یہ کہے گا، اور آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے، بعض بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آمین کہتے ہی، حالانکہ یہ اتنی بڑی باعث اجر اور باعث ثواب بات ہے، تو آج کے بعد آپ نے آمین بھی کہنا ہے تاکہ ہم سب، اللہ تعالیٰ کہنے والا اور سب سننے والے، اس اجر و ثواب کا ہر روز متعدد مرتبہ حصہ بن جائے۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث